ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خدمت نہیں کہا، احسان کہا، احسان۔ کیا ہم احسان کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہا ہے اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پاس سے گزر رہے تھے تو فرمانے لگے کہ تو نے 2 سال تک اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ابھی تو ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا، نہیں، ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تیسری روایت میں یوں آیا ہے کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ تیری ماں نے تیری خاطر تھک تھک کے جو لاکھوں کروڑوں سانس لیے لمبے لمبے، تو ابھی اس میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ دونوں طرف اللہ نے نظام بنایا، ماں باپ کے لیے اپنا، اولاد کے لیے اپنا۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا معنی ہماری زبان میں یہ ہوگا ناپسندیدگی کا اظہار، ناک چڑھانا۔ دوسری طرح یہ ہوگا اس کے کرنے پر بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، خبردار کوئی سخت بول نہ بول دینا۔ اس کے بعد فرمایا، ان سے میٹھی بات کرنا۔ پھر فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کیا تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ان کے سامنے ایسے ذلیل پڑ جاؤ جیسے پرندہ۔ مولانا ترجمہ صاحب فرماتے ہیں، من الرحمتی کی مثال ایسے سمجھو کہ جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو شکار کے لیے جایا کرتے تھے، تو زراعت وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی تھی اور جنگل زیادہ ہوا کرتے تھے، تو ویسے بھی ہمارا گاؤں راوی کے کنارے ہوا کرتا تھا۔ تو جب ہم لاہور سے آتے تو اپنا راشن لے کر کئی دن جنگل میں چلے جاتے اور وہاں جا کر نوکروں کے ساتھ اور خیموں کو لے کر 8 دن جنگل میں پڑے رہتے، تو سارا دن شکار کھیلنا، شام کو 70-80 تتر مار کر وہیں کھانے پکانے۔ تو جب تتر کو شرع لگتا تھا، گولی لگتی تھی، تو ایسے گر جاتا تھا کہ بے بس نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پر پھیل جاتے ہیں، ٹانگیں ادھر، گردن ادھر، آنکھیں باہر نکلی ہوئی۔ یہ ہے جناح الذل، جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے بے بس ہو کے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم بے بسی سے نہ گرو بلکہ من الرحمتی، تم محبت سے گرو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ وہ تتر کے بس میں ہو تو اڑ جائے نا، چکور کے بس میں ہو اڑ جائے۔ اللہ نے کہا، نہیں، یہ تو بے بسی سے گرتا ہے اور گردن بڑی کر کے کہتا ہے، پھیر چھری اب تیرے بس میں ہوں۔ اور بندے کو کیا کہا، من الرحمتی، تم اپنے ماں باپ کے آگے محبت کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ اور اپنے پر پھیلا دو۔ دیکھو ہے تو خدمت، لیکن کتنی پیاری تشبیہ ہے۔ ایک اور مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کو جب پتا چلا کہ میری غیر حاضری لگ گئی تو پرندوں نے کہا، آج تیری خیر کوئی نہیں، آج تیری ٹھکائی ہوگی۔ کہنے لگا، اچھا کیوں؟ تو آج بغیر اجازت کے کیوں گیا؟ تو اس کو جب پتا چلا کہ میری غیر حاضری لگی ہے تو سزا ضرور ملے گی کوئی نہ کوئی، تو وہ اڑتا ہوا آیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے گرا، گردن بڑی کر لی، پر پھیلا دیے، ٹانگیں ایک طرف کر دی، تو بے بس ہو کے دیکھنے لگا اور ایسی ذلت کی شکل اختیار کر لی کہ سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسی چیز میرا رب کہہ رہا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے یوں بیٹھ جاؤ جیسے پرندہ شکاری کے سامنے گر کے کہتا ہے، پھیر چھری۔ خیر اس کے ساتھ یہ نہیں، آگے کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ ان پر رحم کر دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ایک صحابی کلاب بن امیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے، ماں باپ کو بتایا ہی نہیں، اور ماں باپ دونوں بوڑھے، اور ان کا باپ امیہ رضی اللہ عنہ شاعر تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا یوں ہی چلا گیا، نہ پوچھا نہ بتایا، تو ان کو بڑا رنج ہوا، تو انہوں نے شعر کہے، عربی کے شعر ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لیے
تو پھر ہمیں کس حال میں چھوڑ کر چلا گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں کا لقمہ ہی نیچے نہیں جا رہا۔ جب کبوتری انڈے دیتی ہے تو جب اس نے کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے نر کو بلاتی ہے، پھر وہ آتا ہے تو پھر وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے، پھر وہ کبوتری چلی جاتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے تو نر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے، شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو بلاتی ہے تو پھر ہمیں کس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ شعر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پتہ کروایا کہ کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے، تو پتہ چلا کہ فلاں میں ہے، واپس بلایا جائے۔ واپس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما کھڑے ہوئے، کوڑا اٹھایا اور مار مار کر ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیے، سارا چہرہ ان کا خون سے تر ہو گیا۔ پھر فرمایا الجہاد بعد ولدیک، ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ پھر فرمایا کہ جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند ہے۔ بھائیو، ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، چلے گئے ہیں تو اصالِ ثواب کرو، تو اس جیسی تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے والدین کا غلام بنائے، آمین یا رب العالمین۔